اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جنرل امجد شعیب پاکستان فوج کے لیفٹیننٹ جنرل رہ چکے ہیں, ون آف دا سینئر موسٹ ہمارے جو سابقہ جرنیل ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. بہت ان کی عزت احترام ہے اور ہمارے کرٹک ہیں تحریک انصاف کے. جو جنرل امجد ہیں وہ بہت بڑے کرٹک رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تنقید کرے اس کو اٹھا لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمد خان بھٹی اب 20 دن ہو گئے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے. سو یہ جو مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں تیزی سے, اس کے اوپر بڑی تشویش ہے تحریک انصاف کو, اور اس کے اوپر آواز اٹھانا ہر پاکستانی کا فرض ہے. آج سپریم کورٹ میں یہاں پہ جو مقدمہ ہے یہ پاکستان کے آئین کا مقدمہ ہے. پاکستان کا آئین ایک بنیاد کے اوپر کھڑا ہے جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں آرٹیکل 2A میں دی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی اور اس حاکمیت میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی لمٹس کے مطابق جو منتخب نمائندے ہیں وہ اختیار استعمال کریں گے. یہ بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جہاں چیف جسٹس صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس دیا, اس کے بعد جو دونوں سپیکرز ہیں پروونشل اسمبلیز کے, ان کی بھی پٹیشنز جو ہیں وہ آج یہاں پہ آئی ہیں. اور مدعا صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے 12 جنوری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی, 12 جنوری کو اسمبلی کی جو تحلیل کی ایڈوائس ہے وہ گئی, اور 14 تاریخ کو یہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی. اسی طرح سے 17 تاریخ کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی ڈیزولوشن کی ایڈوائس گئی, اور 18 تاریخ کو وہ ڈیزالو ہوئی, اور اس کے بعد انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی. ایک یوں لگ رہا ہے کہ ٹیبل ٹینس کا میچ چل رہا ہے الیکشن کمیشن اور گورنرز کے درمیان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی باری ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ گورنر کی باری ہے, اور ان تمام معاملات میں جو عوام ہیں وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئے. پاکستان کی جو فیڈریشن ہے, پاکستان کی جو ریاست ہے, وہ الیکشن کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر کھڑی ہے. اس بات کے اوپر ایک کنسنسس ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کہ تمام جو فریقین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے ہیں. گورنر صاحبان نے بھی اپنے جو رپلائی ہے, الیکشن کمیشن کا اپنا رپلائی, اس میں کوئی یہ نہیں کسی نے کہا کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر نہیں ہونے. یہ ایک متفقہ اس وقت پوزیشن ہے کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ نے ایک بڑا مختصر سوال فریم کیا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا. کیا انتخابات کی تاریخ گورنر دیں گے یا انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے. اس کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے علی ظفر صاحب نے اپنے جو آرگومنٹس ہیں, اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں, اور اب 4 بجے دوبارہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ بیٹھے گا اور وہ اپنے دلائل شروع کرے گا. چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ابتدائیے میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کل ہو جائے گا, اور آج زیادہ تر آرگومنٹس مکمل ہو جائیں گے. ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ الٹیمیٹ فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی, الٹیمیٹ فتح فیڈریشن کی ہوگی. کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اندر آئین ہے, جمہوریت ہے, تو مارشل لاء نہیں ہو سکتا. یا آپ مارشل لاء لگا کے ملک چلا لیں یا آپ آئین اور جمہوریت کے مطابق ملک چلائیں. جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اور صوبوں میں حکومتیں چل رہی ہیں, یہ اس آئین کے مطابق 90 دنوں کے بعد نہیں چل سکتی. جو انٹرم گورنمنٹ محسن نقوی کی اور جو خیبر پختونخوا میں آئی ہے وہ بڑے محدود مقصد کے لیے آئی ہے, اور اس کا مقصد صرف الیکشن کروانا ہے. اور اگر الیکشن کروانے کے علاوہ کسی اور مقصد پہ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آئین سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پر سپریم کورٹ کے خلاف جو ایک مہم چلائی گئی نون لیگ کی طرف سے, اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں.
میں اپنے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، مظاہر نقوی صاحب، ان کا خصوصاً تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میگنینمٹی دکھائی اور انہوں نے بینچ سے از خود علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح اطہر منالہ صاحب نے جو ہے یہ فیصلہ کیا اور جسٹس آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد 9 میں سے جو 5 ججز رہ گئے جن کے اوپر اب سب کا اتفاق ہے وہ یہ کیس سن رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ عوام کے حق کے انتخاب کا تحفظ کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان میں جو دونوں صوبے ہیں وہ انتخاب کی طرف بڑھے گی۔ صاحب، آپ کے وکیل نے یہ کہا کہ بے شک مخالف فریق ڈیٹ دے دے کہ 90 روز میں کس نے الیکشن کرانے ہے، کوئی دے دے، کیا مریم نواز اور نواز شریف دے دے تب بھی قبول ہے؟ جو آئین کے تحت دینا ہے انہوں نے دینا ہے۔ مریم نواز اور نواز کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ زبردستی کیمروں کے سامنے 5-7 بندے کھڑے کر کے کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ کل جو جامپور میں الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کوئی نہیں دینی، یہ تو سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، آپ اسمبلی جا رہے ہیں کو تاریخ دینے کی الیکشن کی؟ جی کیا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ کو الیکشن کی؟ جی، جو آرٹیکل 224 ہے ریڈ وتھ سیکشن 57 الیکشن ایکٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ خود یہ ڈیٹ دیں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی نہیں دے رہا، گورنر بھی نہیں دے رہا، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر عارف علوی صاحب نے صدر کے عہدے کی عزت بڑھائی ہے۔ صدر عارف علوی اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کے وہ شخصیت ہیں جن کی طرف پورا ملک دیکھتا ہے۔